السلام علیکم۔ آپ کا خیر مقدم ہے خوف و دہشت کی دنیا میں، جہاں ہر کہانی آپ کو اپنے سائے سے بھی ڈرنے پر مجبور کر دے گی۔ آج کی کہانی ہمیں وقت کی دھند میں لپٹے منگول قبیلے کے خوفناک رازوں کی دنیا میں لے جائے گی۔ یہ کہانی ان دنوں کی ہے جب منگولوں کے لشکر زمین پر بجلی بن کر گرتے تھے اور ان کے نام سے ہی دل دہل جاتے تھے، مگر ان کے قبیلے کے اندر چھپے کچھ راز ایسے بھی تھے جنہیں سن کر خود تاریخ بھی کانپ اٹھتی ہے۔ لسنرز، منگول قبیلہ جس نے دنیا کو اپنی دہشت سے ہلا کر رکھ دیا تھا، اپنی جنگی فتح اور ظلم و ستم کے لیے مشہور تھا، لیکن ان کی تاریخ کے گہرے گوشے ایسے خوفناک رازوں سے بھرے ہیں جنہیں جان کر دل دہل جاتا ہے۔ یہ کہانیاں ان کی طاقتور روایات اور ان پر لگی لعنتوں کی تصویر کشی کرتی ہیں۔ لسنرز، منگول قبیلے کا ایک سردار تیموجن اپنے وحشیانہ حملوں کے لیے مشہور تھا، مگر تیموجن کا ایک راز تھا جسے وہ اپنے سب سے قریبی ساتھیوں سے بھی چھپاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات جب اس نے ایک شہر کو مکمل تباہ کر لیا، وہاں کی ایک جادوگرنی نے مرنے سے پہلے ایک لعنت بھیجی: تیموجن، تمہارے قبیلے پر ایسی آفت آئے گی کہ تمہارے لوگ مر کر بھی چین نہیں پائیں گے۔ جب تیموجن کے سپاہی اس شہر کے لوگوں کو قتل کر کے واپس لوٹے تو ان کی چیخیں سنی گئیں۔ رات کے وقت ان کے خیموں سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، جیسے کسی نے انہیں ہوا میں لٹکا دیا ہو۔ صبح ہوتے ہی سپاہیوں کی لاشیں درختوں پر لٹکی ہوئی ملتی۔ تیموجن نے جادوگرنی کی لعنت کو مذاق سمجھا، مگر ہر گزرنے والی رات کے ساتھ یہ لعنت بڑھتی گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ درخت آج بھی منگولیا کی کسی گمنام وادی میں موجود ہے اور رات کے وقت ان سے چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ ایک دن منگول سرداروں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی فتح کے جشن کے لیے خاص خیمہ بنائیں گے۔ یہ خیمہ انسانی کھالوں سے بنایا گیا تھا اور اسے تیار کرنے کے لیے سینکڑوں غلاموں کو مارا گیا۔ خیمہ مکمل ہوا تو تیموجن نے حکم دیا کہ یہاں رات بھر جشن منایا جائے گا۔ جشن کی رات ہر سردار کو خیمے کے اندر سے بچوں کی ہنسی اور عورتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیں۔ سرداروں نے اسے اپنے وہم کا نتیجہ سمجھا، مگر جیسے ہی صبح ہوئی، خیمے کے اندر کی زمین خون سے لت پت ملی۔ جن سرداروں نے اس خیمے میں رات گزاری تھی وہ پاگل ہو گئے اور چند دنوں میں مر گئے۔ منگول قبیلے میں ایک ایسی وادی تھی جہاں صرف سردار اور جادوگر جاتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ اس وادی میں انسانی قربانی دی جاتی ہے تاکہ جنگ میں فتح حاصل ہو۔ ایک دن ایک نوجوان سپاہی جس کا نام ارغون تھا، اس وادی میں چھپ کر دیکھنے چلا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے وہاں ایک غار میں ایسی مخلوق دیکھی جو نہ انسان تھی نہ جانور۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں اور اس کے منہ سے انسانی گوشت کی بو آ رہی تھی۔ ارغون بامشکل اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلا، مگر وادی سے نکلتے ہی اس کے جسم پر عجیب نشان بن گئے، جیسے کسی نے اسے جلتے لوہے سے داغا ہو۔ لسنرز، منگول قبیلے کے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جنگ میں مرنے والے سپاہی کبھی مرے ہی نہیں بلکہ روحانی جنگجو بن جاتے ہیں۔ ایک بار قبیلے کے نوجوانوں نے اس بات کو جھوٹ سمجھ کر ایک قبر کو کھولنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی قبر کھلی، وہاں سے ایک ایسا سایہ نکلا جس نے ان نوجوانوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان آج بھی اس قبر کے ارد گرد بھٹکتے ہیں اور رات کے وقت ان کی چیخیں
سنی جا سکتی ہیں۔ منگول قبیلہ جس نے دنیا کو اپنی دہشت سے ہلا کر رکھا ہوا تھا، اکثر اپنی فتوحات کے بعد ایک خاص پہاڑ پر اجتماع کرتے تھے۔ وہ اس جگہ کو ٹینگر کی چوٹی کہتے تھے، جہاں ان کے عقیدے کے مطابق ان کا آسمانی دیوتا رہتا تھا۔ ایک بار جنگ کے بعد تیموجن کے بیٹے جوجی نے پہاڑ پر قربانی کے بغیر چڑھنے کی کوشش کی۔ رات کو جوجی کو پہاڑ پر خیمے کے باہر کسی کے چلنے کی آوازیں سنائی دی۔ خیمے سے باہر نکلا تو اس نے ایک بھیانک سایہ دیکھا جو انسانی شکل میں تھا، مگر اس کے ہاتھ اور پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ جوجی نے اسے قریب آتے دیکھا اور فوراً پہاڑ سے نیچے بھاگ نکلا، لیکن جیسے ہی وہ نیچے پہنچا وہ اندھا ہو گیا اور کچھ دنوں بعد مر گیا۔ قبیلے کے بزرگ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ پر آج بھی ایسی مخلوق آباد ہے جو انسانوں کو قربانی کے بغیر وہاں آنے نہیں دیتی۔ کہا جاتا ہے کہ منگول قبیلے کے ایک جنگجو قبلائی نے جنگ میں اپنی فوج کو بچانے کے لیے ایک جادوگرنی سے مدد مانگی۔ جادوگرنی نے اسے کہا کہ اگر وہ اپنے سپاہیوں کی روحیں قربان کر دے تو وہ کبھی نہیں مریں گے۔ قبلائی نے اپنے سپاہیوں کی مرضی کے بغیر یہ معاہدہ قبول کر لیا۔ جنگ کے دوران اس کی فوج واقعی ناقابل شکست رہی، مگر جب جنگ ختم ہوئی تو ان سپاہیوں کے جسموں سے روحیں نکل چکی تھیں۔ وہ بے جان جسموں کی طرح حرکت کرتے تھے، مگر ان کی آنکھیں خالی اور مردہ تھیں۔ رات کے وقت ان کے خیمے سے خوفناک آوازیں آتی تھیں، جیسے وہ چیخ رہے ہوں۔ قبلائی نے اپنی فوج کو جادوگرنی کے کہنے پر وادی میں دفن کر دیا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی وہاں رات کے وقت ان سپاہیوں کی روحیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ منگول قبیلے کے ایک گروہ نے ایک گاؤں کو فتح کیا اور وہاں کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ گاؤں کی زمین کو منگولوں نے اپنی چراگاہ میں بدل دیا، لیکن جیسے ہی وہ وہاں بسے ان کے جانور بیمار ہونے لگے اور ان کے بچوں کے جسم پر عجیب نشان بننے لگے۔ ایک رات گاؤں کے سب سے بڑے خیمے سے ایک بچہ غائب ہو گیا۔ اگلے دن اس کی لاش ایک پرانے کنویں کے پاس ملی، جس کے گلے پر نشان تھے جیسے کسی نے اسے رسی سے لٹکایا ہو۔ قبیلے کے بزرگوں نے اس جگہ کو چھوڑنے کا حکم دیا، لیکن جنہوں نے انکار کیا وہ ایک ایک کر کے مر گئے۔ آج بھی وہ گاؤں لانتی گاؤں کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہاں جانے والوں کے ساتھ خوفناک حادثے پیش آتے ہیں۔ منگول قبیلے کے ایک سردار سبکتائی نے اپنے دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے کالے جادو کا سہارا لیا۔ وہ ایک جادوگر کے پاس گیا جس نے اسے ایک منحوس تلوار دی۔ اس تلوار کی خاص بات یہ تھی کہ اپنے مالک کو جنگ میں ناقابل شکست بنا دیتی تھی، لیکن اس کی قیمت خود مالک کی جان تھی۔ سبکتائی نے تلوار کو اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کیا۔ وہ بے شمار فتوحات حاصل کیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے اپنے جنگجو اس کے خلاف ہو گئے۔ ایک رات سبکتائی کو خیمے میں ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ سایہ ان لوگوں کا تھا جنہیں اس نے قتل کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس رات اس کی لاش خیمے میں لٹکی ہوئی ملی اور تلوار غائب ہو گئی۔ منگولوں کے ایک علاقے میں ایک عجیب تالاب موجود تھا جسے خون کا تالاب کہا جاتا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ منگول سردار اپنی قربانیوں کا خون اس تالاب میں بہاتے تھے اور اس پانی کو جادوئی طاقتوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکی جس کا نام کورین تھا، اس نے تالاب کے قریب جا کر وہاں کا پانی چھونے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے پانی کو چھوا، تالاب کی سطح پر عجیب و غریب
چہرے نمودار ہوئے جو چیخ رہے تھے۔ کورین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بھاگنے لگی، لیکن اس کے پیچھے تالاب سے نکلنے والے سائے لگ گئے۔ قبیلے کے لوگ آج بھی اس تالاب کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہاں جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ لسنرز، منگول قبیلے کی یہ کہانیاں نہ صرف ان کی تاریخ کے وحشیانہ پہلوؤں کو دکھاتی ہیں بلکہ یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ طاقت اور فتح کے لیے انسان کیسے اپنے اور دوسروں کے لیے لعنتوں کا سبب بن سکتا ہے۔ ان کے جنگی میدانوں اور روایات کے پیچھے چھپے راز اتنے بھیانک ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ داستانیں خوفناک کہانیوں کا حصہ بن گئی۔ یہ کہانیاں شاید صرف قصے ہوں یا پھر ان کے پیچھے کوئی حقیقت ہو، لیکن ان میں چھپے سبق ہمیں یہ ضرور سکھاتے ہیں کہ طاقت کا غلط استعمال اور اس کا نتیجہ ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے۔ منگول قبیلے کی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو نہ صرف ان کی بے پناہ طاقت کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ ان کی دنیا میں پوشیدہ دہشت ناک رازوں کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ یہاں میں مزید کچھ ایسی کہانیاں پیش کر رہی ہوں جو منگول قبیلے کی ہولناک ماضی کو مزید اجاگر کریں گی۔ لسنرز، منگول قبیلے کے سرداروں کا ماننا تھا کہ جنگ کے بعد ان کی روحیں آسمانوں میں جا کر ان کی محافظ بنتی ہیں، لیکن ایک رات جب سردار تیموجن کی فوج ایک اور شہر پر قبضہ کر رہی تھی، اچانک ان کے خیمے کے آس پاس غیر معمولی خاموشی چھا گئی۔ سردار نے حکم دیا کہ رات میں حفاظت کا انتظام کیا جائے۔ رات کے بیچ میں ایک دھندلی روشنی کے ساتھ ایک سایہ خیمے کی طرف بڑھا۔ وہ سایہ انسانی تھا مگر اس کی آنکھیں سرخ اور خون ریز تھیں۔ جیسے ہی سایہ خیمے کے قریب پہنچا، اس نے اپنی موجودگی ظاہر کی اور فوراً ہی سرداروں کو ایک زبردست ڈر نے گھیر لیا۔ سائے نے ان سے جنگ کے دوران قتل کیے گئے بے شمار سپاہیوں کی روحوں کی داستان سنائی، جنہوں نے اپنی آخری سانسیں بھیگ کر سرداروں کی خدمت کی۔ سردار تیموجن نے سوچا کہ یہ صرف خوفزدہ کرنے کی کوشش ہے، مگر جیسے جیسے رات گزرتی گئی، سایہ مزید قریب آتا گیا اور سردار کے خوابوں میں بھی نمودار ہونے لگا۔ آخرکار تیموجن نے تسلیم کیا کہ یہ سایہ ان کی لعنت ہے اور انہوں نے قبیلے کے تمام بزرگوں سے مدد طلب کی۔ بزرگوں نے ایک قدیم رسم ادا کی جس سے سایہ واپس آسمانوں میں چلا گیا، مگر اس رات کے بعد سے منگول قبیلے میں رات کا خوف ہر ایک کے دل میں گھر کر گیا۔ منگول قبیلے میں ایک مشہور تلوار تھی جسے خرانگ کہا جاتا تھا۔ اس تلوار کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس میں جادوئی طاقت موجود ہے جو کسی بھی جنگجو کو ناقابل شکست بنا دیتی ہے۔ منگول قبیلے کے خیموں میں اکثر ایسے مقامات ہوتے جہاں سے غیر معمولی آوازیں آتی تھیں اور اشیاء خود بخود حرکت کرتی تھیں۔ قبیلے کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ سب جنات کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے جو قدیم دور سے خیموں میں بستے ہیں۔ ایک رات ایک نوجوان سپاہی بختیار نے فیصلہ کیا کہ وہ اس خیمے کے راز کو جاننے کے لیے رات خیمے میں داخل ہوگا۔ جیسے ہی وہ اندر گیا، اسے ایک سرد اور بھاری ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ اچانک خیمے کے درمیان ایک سایہ نمودار ہوا جو انسانوں کی شکل میں تھا، مگر اس کا چہرہ بے ہڈوکا تھا۔ سائے نے بختیار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم نے ہماری پرسکون زندگی میں خلل ڈالا ہے، اب تمہیں ہماری دنیا میں شامل ہونا ہوگا۔ بختیار نے خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر سائے نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اگلی صبح قبیلے کے لوگوں نے بختیار کو نہ پایا۔ وہ خیمے سے باہر آئے
تو اس کے جسم پر عجیب و غریب نشان تھے اور اس کی آنکھیں خالی سی تھیں۔ قبیلے کے بزرگوں نے اسے ایک لعنت سمجھا اور خیمے کو دوبارہ بند کر دیا۔ آج بھی جب کوئی اس خیمے کے قریب جاتا ہے اسے خوفناک خواب آتے ہیں اور بعض اوقات اس کی آنکھوں میں وہ خالی پن دکھائی دیتا ہے۔ منگول قبیلے کے پاس ایک قدیم جنگل تھا جسے سایہ جنگل کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ جنگل نہ صرف اپنی گھنی درختوں کے لیے مشہور تھا بلکہ یہاں پر شاخیں بھی بہت بڑی تھیں جو لعنتی شاخوں کے نام سے مشہور تھیں، جو کسی بھی شخص کو پکڑ کر اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ ایک بار قبیلے کے ایک سپاہی علی نے اس جنگل میں چوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ رات کے اندھیرے میں وہ جنگل میں داخل ہوا اور چوری کے لیے مختلف خیموں کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا اسے احساس ہوا کہ درختوں کی شاخیں حرکت کرنے لگیں اور اس کی راہ روکنے لگیں۔ علی نے کوشش کی کہ شاخوں سے بچ کر آگے بڑھے مگر وہ مسلسل پکڑا جا رہا تھا۔ آخرکار علی نے محسوس کیا کہ وہ جنگل کا راستہ بھول گیا ہے۔ درختوں کی شاخیں اس کے گرد گھومنے لگیں اور بھاری سا وزن محسوس ہونے لگا۔ علی نے اپنے دل میں دعا کی کہ وہ جنگل سے باہر نکل آئے مگر اس وقت اس نے دیکھا کہ شاخیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک بڑی مورت بن رہی ہیں۔ مورت کی آنکھیں خالی سی تھیں اور اس نے علی کی طرف بے زبان دیکھا۔ علی نے ہمت کر کے مورت کی طرف دوڑنے کی کوشش کی مگر شاخیں اس کے گرد گھومتی رہیں۔ آخرکار وہ جنگل سے باہر نکلا مگر اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک تھی اور وہ کبھی بھی اپنی چوری کی کہانی دوبارہ نہیں سنانا چاہتا۔ قبیلے کے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ سایہ جنگل کی لعنتی شاخیں کبھی بھی کسی کی مہربانی نہیں چاہتی اور جو بھی اس جنگل میں چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ منگول قبیلے کے اندر ایک اور بھیانک کہانی ہے جو نقاب پوش دشمن کی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو رات کے وقت قبیلے کے خیمے میں داخل ہوتا اور لوگوں کو خوفزدہ کرتا تھا۔ ایک رات قبیلے کے خیمے میں ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ لوگ جشن منا رہے تھے جبکہ اچانک ایک نقاب پوش شخص نے خیمے میں داخل ہو کر سب کو ڈرانا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی جو سرخ رنگ کی تھی اور اس کی آنکھیں بھاری دھندلی تھیں۔ لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ ہر بار غائب ہو جاتا۔ رات کے آخر میں ایک نوجوان لڑکا حارث اس نے نقاب پوش دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ حارث نے نقاب پوش کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھا اسے معلوم ہوا کہ نقاب پوش دراصل ایک سابقہ سپاہی کی روح ہے جو قبیلے کے خلاف غصے میں مبتلا ہو گیا تھا۔ حارث نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ قبیلے کی دشمن نہیں بلکہ ایک روح ہے جو اپنی ناانصافی کی بنا پر متاثر ہے۔ حارث کی شفقت اور سمجھ بوجھ نے نقاب پوش دشمن کی روح کو سکون پہنچا دیا اور وہ دوبارہ غائب ہو گیا۔ قبیلے کے بزرگوں نے حارث کی بہادری کی تعریف کی اور اس واقعے کے بعد سے نقاب پوش دشمن کبھی دوبارہ نظر نہیں آیا۔ اس منگول قبیلے کی یہ ہولناک کہانیاں نہ صرف ان کی تاریخ کے وحشیانہ پہلو کو ظاہر کرتی ہیں بلکہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ طاقت اور فتح کے پیچھے چھپے راز کتنے گہرے اور خوفناک ہو سکتے ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ طاقت کا غلط استعمال نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے بلکہ خود اپنے لیے بھی سنگین نتائج لا سکتا ہے۔ کیا آپ ان کہانیوں کی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں یا یہ محض تاریخ کے صفحے میں چھپے افسانے ہیں؟ حقیقت کیا ہے یہ شاید ہم سب کے لیے معلوم کرنا مشکل ہے، لیکن ان کہانیوں کا اثر اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ انسان کی خواہشات اور اعمال کے نتائج کبھی نہ کبھی ان کے سامنے آتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی خوفناک کیوں نہ ہو۔ ہر طاقتور عمل کے پیچھے قیمت ہوتی ہے
جو اکثر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کا وقت دینے کے لیے شکریہ۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والے مزید واقعات، کہانیاں اور مزید پراسرار واقعات کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئے واقعات کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔